الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر حادم اللذات یعنی الموت. حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی
اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس کائنات کو پیدا فرمایا، جس کی ملکیت میں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں، جو ہم سب کا مربی اور پالنہار ہے۔ جتنی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب وحدہ لا شریک کی بیان کی جائے کم ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اور اسلامی رشتے کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہیں جن کا تعلق موت سے ہے۔ ہم اور آپ یوں ہی رمضان کی آمد سے پہلے سے رمضان کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے آتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ہمہ وقت۔ تو ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس جمعے میں وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر کام کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے اندر اختلاف نہ پایا جاتا ہو، الا ایک۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر میں یوں کہوں کہ ہم اور آپ دین کی باتیں جتنا جانتے ہیں، اگر اپنی جانکاری کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دے یا عمل کر لیں تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، مدنی سلفی عمری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا ہم اور آپ جانتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہ ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کا نماز پڑھنا ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ زکات دینا، اگر اتنا مال ہے تو زکات دینا فرض ہے۔ حج کی استطاعت ہم رکھتے ہیں تو حج کرنا فرض ہے۔ رمضان آیا، رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے حلال کیا ہے، اس کے علاوہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ دھوکہ دینا یہ اسلام میں غلط ہے، حرام ہے۔ چوری کرنا حرام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی ایسی، میں سمجھتا ہوں جنت میں جانے کے لیے اگر اپنی علم کے مطابق، اپنی جانکاری کے مطابق عمل کرنے انسان کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ ہر انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی انسان جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک کے اندر فرمایا
لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات دو چیزیں دے کے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. دیکھیے غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلے موت کا ذکر کیا. کیا کیا؟ موت کا ذکر، تاکہ ہمارا اور آپ کا ذہن اس طرف لے کے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم اور آپ سوچے کہ ہم اس دنیا، ہم آنے سے پہلے ہم کیا تھے. اللہ نے کہا موت کا ذکر اس لیے کیا، کہا کہ تم کچھ نہیں تھے. جیسے انسان مر جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے الذی خلق الموت، اے لوگ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. وَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے اندر ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں، اور جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت، ہم وہاں جائیں اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے. یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالآخرہ باقی ہے. حساب و کتاب کا بھی وقت باقی ہے. آخرت جب آئے گی حساب و کتاب وہاں ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں دے کے، موت اور حیات، یعنی ہمیں جب زندگی ملی ہے تو مرنا ہے، موت کا شکار ہونا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دیکھیے موت کا مزہ چکھنے سے پہلے ایک اور آیت ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج سب سے زیادہ انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو کہا، مومنوں کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا نام لیا ہے. مومن کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام لے کے جو ہے ہمیں اور آپ کو تنبیہ کیا، آگاہ کیا، ہوشیار کیا. جن چیزوں کے ذریعے سے ہم اور آپ گمراہ ہوتے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے ہم اور آپ قرآن و حدیث کے کافی دور چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا نام لے کے ہوشیار کیا، آگاہ کیا. اگر ہم کسی کا نام لے کے اس مجمع میں کہیں کہ فلاں آپ ادھر جائیے، فلاں صاحب آپ ادھر آ جائیے، تو اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ اس مجمع کے اندر ہمارا نام لیا، اور وہ اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تلہکم اموالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ سے ناراض کر دے، اللہ سے عبادت کے معاملے میں تم سے دور کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر آگے فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کے مال اور جن کی اولاد نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ کی عبادت سے دور کر دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا، فاولئک هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ نقصان ہی نقصان میں ہے، وہ گھاٹے ہی گھاٹے میں، وہ خسارے ہی خسارے میں ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، وہ اپنے مقصد میں ہم اور آپ فوت ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے.
اللہ نے فرمایا تمہارا مقصد جو ہے تم نے بھلا دیا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں پیدا کریں، تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری عبادت کرو، ہم تمہیں جنت دیں، وہ جنت اور وہ جگہ جس کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اپنے گمان میں بھی جو ہے گمان میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کوئی انسان کہ ہمیں ایسی جگہ ملے گی مرنے کے بعد، جس جگہ جو ہے آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھا مکان بنا لے، اچھا کاروبار سے کر لے، اچھی جو ہے تجارت ہماری ہو جائے، اچھی گاڑیاں لے لیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کامیابی کی اپنے لیے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی جو ہے کامیابی کی دلیل ایک انسان کامیاب سمجھتا ہے کہ مکان بن جائے، تجارت اچھی ہو جائے، اچھی گاڑیاں ہمارے پاس ہو جائے، اچھی پراپرٹی جمع ہو جائے، یہ سب سے بڑی اس انسان کے لیے کامیابی اپنے آپ کو سمجھتا وہ انسان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کامیابی ابھی تمہیں نہیں ملی ہے۔ کامیابی کہاں ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کون انسان دنیا میں کامیاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، اس آیت کے اندر جو صدقہ و خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کہتے کہ تیز تیز آندھی ہوتی ہے نا، طوفان، اس سے کہیں بھی زیادہ رفتاری کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے اپنے مال کو، اور جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے اس مہینے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، یا حکم دیا لوگوں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دے کے رکھا ہے، ہماری کمائی کی کچھ بھی نہیں ہے، ہم میں سے بہت سارے انسان ہیں یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کے ورثے میں ملا ہے، یہ تو ہماری اپنی ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے، ہم کیوں خرچ کریں؟ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جب تم خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تمہارے دل میں یہ ورغلہ دلائے گا، شیطان یہ تمہیں ڈر پیدا کرے گا تمہارے دل کے اندر، اور یہ خوف دلائے گا کہ تم مال خرچ کرو گے فقیر بن جاؤ گے۔ جو تمہارے پاس تمہاری محنت کی کمائی ہے، جو تمہارے باپ دادا کے ورثے میں ملا ہے، خرچ کر دو گے فقیر بن جاؤ گے، اتنا مال تمہارے یہاں سے کم ہو جائے گا، تمہارے پاس سے اتنا مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا بہترین حربہ ہے، اور شیطان کی ہر انسان میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان شیطان کی جال میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، لیکن کوئی چندے والا آتا ہے اعلان کرتا ہے مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، 400-500 سے چندہ زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مانگنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کو 100 دو، 500، 1000، 5000 دو، کہتا ہے کہ 10 روپے کر کے دو، اگر 100 رہے تو 1000 روپے مجھے ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو ہم نے تمہیں دے کے رکھا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کے آنے سے پہلے وہ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیسے اس کی پریشانی کی کیفیت دیکھیے موت کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایک انسان موت کو دیکھ لیتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لا علاج بیماری، کینسر جیسی بیماری میں ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اب مجھے موت کے علاوہ کچھ بھی دنیا میں نظر نہیں آتی، موت کے علاوہ اور قبر کے اندھیری وہ گڈھے اور کوڑی کے علاوہ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تو نے تو ایک لمبی زندگی دی، میں نے تو بہت کچھ کمایا، بہت سرمایہ جمع کیا، دولت جمع کیا اور مال اکٹھا کیا، اتنی دولت اتنے مال ہے ہم نے بینکوں کو پھول کر دیا، لیکن اے اللہ وہ مال کا مالک تو میں نہیں ہوں، اے اللہ وہ مال کا مالک تو میں نہیں ہوں، اس لیے نہیں ہوں کہ تو نے ایسی بیماری دی ہے
بیماری، اس بیماری سے شفا کی مجھے کوئی امید نہیں ہے، وہ انسان کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ اتنی مہلت دے دے، فلاں بینک میں میرا پیسہ اتنا پڑا ہوا ہے، میرا بینک کھل جائے، میرا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اے اللہ یہاں سے چل کے جاؤ اور وہاں سے گھر واپس آ جاؤ، اتنی سی مہلت دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ سارے پیسے نکال کر میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور میرے بندو ہم نے تو تمہیں اتنی لمبی زندگی دی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، تو پوری اس زندگی کے اندر ساری زندگی تم نے کمانے میں اور خرچ کرنے میں لگا دیا، اپنی بیوی، اپنے بال بچوں اور عیش و عشرت کی زندگی میں زندگی گزاری، اب موت کا وقت تمہیں موت نظر آیا ہے، ایسی بیماری جس بیماری سے تمہیں شفا یاب کی امید نہیں ہے، اب تو کہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں، نہیں یہ میرا عدل فیصلہ ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لوگوں تمہیں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، موت یاد رکھیے، موت علل اعلان آتی ہے، اور موت نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے، جو وقت مقررہ ہے اسی وقت مقررہ پہ موت آ کے ایک انسان کی روح قبض شریف سے پرواز ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک موت ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو نمٹنا ہے اور سب کو گلے لگانا ہے، چاہے آپ کتنا ہی بچ سکے، بچنا چاہیں لیکن موت سے نہیں بچ سکتے، اگر آپ بچنا چاہیں تو جنت سے جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں۔ انسان موت سے بچنا چاہتا ہے لیکن جہنم سے نہیں۔ اللہ نے کہا موت سے بچنے کی کوشش مت کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ جہنم ایک جہنمی کی جگہ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو خالی حصہ ہے، یہ ہمارے جو جسم اس جہنم کی آگ فوراً جھلسا دے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک جہنمی جب جہنم میں چلا جائے گا تو اسی انسان کو اتنا موٹا تھربا کر دیا جائے گا کہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ اس کو ایک جہنمی کو بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ 430 کلومیٹر، تقریباً 430 کلومیٹر کی جگہ ایک جہنمی کو بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ جہنمی کو بیٹھنے کے لیے کتنی لمبی چوڑی جگہ چاہیے؟ 430 کلومیٹر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہنمی کا چمڑا جو ہوگا موٹا پن 30 پر 3 میٹر موٹا پن ہوگا، تاکہ اس کو عذاب میں اس کی کمی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ تمہارا ایک چمڑا جلے گا، دوسرا چمڑا تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، تاکہ تمہارے عذاب میں کمی نہ ہو، میرے پیارے ساتھیوں، آگے کی آیت دیکھیے، آگے کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا اور موت کے بعد کی زندگی کا ذکر فرمایا، اور اس دنیا کے بارے میں کہا کہ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اس انسان کے لیے جو دنیا کے لیے انسان جیتا اور مرتا ہے، اس انسان کے لیے یہ دنیا کتنا نقصان دہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد والی زندگی دیکھیے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، مرنے کے بعد کی زندگی مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، وہاں تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، رتی برابر، کمی بیشی نہیں۔ اگر آپ نے یہاں نیکی کی ہوگی تو وہاں نیکی دے دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے دنیا میں نیکی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اگر رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھوں سے ہمیں اور آپ کو دکھا دے گا۔ تو میرے پیارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ فَمَن
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور سب سے بڑی کامیابی، میں نے ابھی کہا تھا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اچھا مکان بنا لیں، اچھی تجارت ہو جائے، اچھی کار گھر میں آ جائے، اچھی گاڑیاں آ جائے، زیادہ جو ہے پراپرٹی اور جو ہے جائیداد وغیرہ اپنے قبضے میں کر لوں، ہمارے جو ہے اندر میں آ جائے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ کیا ہے؟ خام خیالی ہے، یہ تمہارا وہم و گمان ہے، اور ایسا وہم و گمان اور ایسی خام خیالی کہ کبھی تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کی سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ سب کچھ ہمارا دنیا ہی ہے، سب کچھ ہمارا دنیا ہی ہے۔ ایک مومن کبھی نہیں سوچتا ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہیں، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مکان آ جائے، چاہے کتنی ہی دکان آ جائے، چاہے کتنی بڑی تجارت ہو جائے، ایک مومن کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ہم کامیاب ہیں۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم جتنے گناہ کیے ہیں، نیکی تو کیے لیکن نیکی قبول کرے یا نہ کرے، اور جو گناہ کیے اس کی معافی ہو نہ ہو، اس کی معافی تلافی ہو نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، ایک سیکنڈ ان کی جو ہے نافرمانی میں ان کی زندگی نہیں گزرتی تھی، لیکن وہ ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار اور ہر وقت یہی کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ میرے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول، جن کو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم جنتی ہو اور جنتیوں میں سب سے پہلا جنتی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کو میں پڑھوں اور جس کے ذریعے سے مجھے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایسی دعا، اور ایسی دعا سکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہر وقت ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ انی ظلم تو کہتے ہیں نا کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہر وقت جو ہے درود شریف کی جو ہے درود ابراہیم کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ جو ہے اللہ نے اس دعا کے اندر یہ کہا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں رہ کر کے اس زندگی کی تیاری کرنا ہے، اور اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج تاخرات ہے، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے معلوم ہے، اور یہ بہت ہی اہم والی اور فضیلت والی اور مقام والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تاخرات، جس رات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر وہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو مل گیا تو 80 پر 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ہے۔ برابر نہیں کہا، اس سے بھی زیادہ۔ تو میرے پیارے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جن کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ دنیا تو ایک دھوکے کی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، اور تم دنیا کے فریب اور دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ نے منع کیا ہے اس دنیا کے دھوکے اور فریب میں نہ آنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ دنیا کے پیچھے وہی بھاگتا ہے جن کا ایمان جنت اور جہنم پر نہیں، جن کا ایمان قیامت پر نہیں ہے، جن کا ایمان قرآن و حدیث کے اوپر نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے لیے جو ہے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، اور مومنوں کے لیے جیل کھانا ہے، کیک کھانا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، چند باتیں تھی موت کے تعلق سے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مومن کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ایک مومن، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مومن جب موت کو یاد کرتا ہے تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، یہ اگر میں کام کروں مرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہے، چاہے دنیا میں دینا ہے چاہے آخرت میں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں میرے پیارے ساتھیو، وقت ہو گیا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا جب تک اللہ دنیا میں نہ دے اس کو اللہ نہیں موت دے گا، وہ مرے گا نہیں۔ جیسے ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یاد رکھیں نوجوانوں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں
نوجوانوں ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں جب تک تمہیں اس کی سزا نہیں دے گا تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد مظلوم، ظالم، جو جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جسے ظالم، ظلم کرنے والا، تو ظالم کو بھی جب تک اللہ اس کو سزا دنیا میں نہ دے دے اس کی موت نہیں آئے گی۔ ایک اور چیز ہے میرے پیار سے ذہن سے بات نکل گئی، میں انہی چند باتوں پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اب تک میں نے کہی ہے، اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے روزے کو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے قیام اللیل کو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک جو جن ممالک کے اندر مسلمان پریشان ہیں تو انہیں غیب سے مدد عطا فرما۔ جن ممالک کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹے جا رہے ہیں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی جو ہے حفاظت فرما، مال و عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اے اللہ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، چین و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیک اعمال کر کے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو موت کو یاد کر کے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہنا اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔